بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں سدرہ صفی آن لائن انسٹیٹیوٹ سے۔ آج کا موضوع گفتگو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ 60% قرآن پاک کا اردو ترجمہ سیکھنے کے حوالے سے آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 9، اس میں ہم سیکھیں گے 25,000 سے زائد قرآنی الفاظ کا ترجمہ کرنا۔ چند الفاظ ہیں، ان کے ہم میننگز جو ہیں وہ آج سیکھیں گے۔ وہ سیکھنے کے بعد ہم قرآن پاک کے 25,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ کرنا آسانی سے سیکھ جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک کے ہر صفحے پہ تقریباً 60% الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب، جن کے معنی ہم جانتے ہیں۔ تو جب ہم یہ الفاظ بھی سیکھ لیں گے تب ہمارے لیے مزید آسانی ہو جائے گی، ہم آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھ سکیں گے، ترجمہ کر سکیں گے۔ جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے حرف با۔ حرف با کا جو میننگ ہے وہ ہے کے ساتھ، اور قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے 2538 مرتبہ، یعنی کہ 2538 اتنی بار قرآن پاک میں یہ ایک حرف با استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کے ساتھ۔ اور ہم نے اس ایک حرف کو یاد کیا اور ہم قرآن پاک کے 2538 الفاظ کے جو ترجمہ ہے اس کو ہم نے یاد کر لیا، اتنے الفاظ کو ہم نے سمجھ لیا۔ اسی طرح دوسرا لفظ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا من۔ یہ اس کا جو مطلب ہے، میننگ ہے، وہ ہے سے۔ تو قرآن پاک میں یہ 3221 مرتبہ استعمال ہوا، قرآن پاک میں یہ لفظ آیا۔ تو ہم نے اس ایک لفظ کو سیکھا اور ہم نے 3221 الفاظ کو سیکھ لیا۔ اس کے بعد حرف لام ہے، جو کہ قرآن پاک میں 9543 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس کا جو معنی ہے وہ کے لیے، تاکید اور تاکہ ہے، جن کے مختلف جگہ پہ اس کا معنی کے لیے کہیں ہوگا، کہیں تاکید کے لیے آئے گا، کہیں تاکہ کا معنی دے گا۔ اس کے بعد اگلا حرف فی ہے۔ اس کا مطلب ہے میں، یعنی کسی چیز میں، جیسے فی المسجد، مسجد میں، اس طرح سے اس کا مطلب ہے میں۔ تو یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے 1692 مرتبہ۔ تو ہم نے اسے ایک لفظ کو یاد کیا تو ہم 1692 قرآن پاک کے الفاظ کو یاد کرنے کے قابل ہو گئے، سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے فا، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے 2987 مرتبہ۔ اس کا مطلب ہے تو، پس، البتہ۔ نیکسٹ ہے انا۔ اس کا مطلب ہے کہ، تو یہ استعمال ہوا قرآن پاک میں 360 بار۔ اور نیکسٹ ہے ان، یہ اس کا مطلب بھی ہے کہ، تو قرآن پاک میں استعمال ہوا 617 بار۔ اس سے اگلا لفظ ہے ان، تو یہ 464 مرتبہ استعمال ہوا اور اس کا مطلب ہے کہ متعلق۔ اور نیکسٹ ہے ایک حرف واو، تو اس کا جو میننگ ہے وہ اور ہے، قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور، قسم اور حالانکہ، ایک حرف واو کا میننگ، ٹھیک ہے۔ یہ تین الفاظ، ان کے تین طرح کے یہ میننگ اس کے ہیں۔ یہ 9543 مرتبہ استعمال ہوا قرآن پاک میں، تو ہم نے اس کے ایک حرف کے ذریعے 9543 الفاظ کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ اگلا حرف علا ہے، تو یہ 1439 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا اور اس کا مطلب ہے پر۔ اور نیکسٹ جو ورڈ آ رہا ہے وہ ہے الا، تو یہ 737 مرتبہ استعمال ہوا قرآن پاک میں اور اس کا مطلب ہے کی طرف اور تک۔ اس سے آگے ہے ان، یہ 1689 مرتبہ استعمال ہوا قرآن پاک میں، اس کا مطلب ہے بے شک۔ اور لعل 127 بار استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے شاید۔ اور لیتا
14 مرتبہ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے کاش۔ امید ہے آپ کو یہ 14 الفاظ کی سمجھ آئی ہوگی۔ یہ 14 الفاظ اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو قرآن پاک کے ہم 25,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ان الفاظ کو کوشش کریں لکھ لیں اور پھر ان کو یاد کر لیں جو ان کے میننگ ہیں، تاکہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں قرآن پاک کا تو ہمارے لیے مزید آسانی ہو جائے۔ نیکسٹ الفاظ ہیں اسی طرح سے وہ انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں چند الفاظ اسی طرح سے بیان کیے جائیں گے جن کے ذریعے ہم قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔